إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. مد سامعین، حضرات و خواتین، عزیز بچے، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع ہے اتحاد و اتفاق، یونٹی۔ اس میں ہم تین اہم نکات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تین اہم پوائنٹس آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر ایک ہے اتحاد و اتفاق کی بنیاد۔ ہمارا دین ہمیں کس بنیاد پہ، کس بیس پہ متحد کرتا ہے، کس بنیاد پہ ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ یہ نمبر دو، اختلاف کیسے، اور نمبر تین، اختلاف کے بعد پھر اتحاد کیسے۔ یہ تین اہم پوائنٹس ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے، ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اس دنیا میں کبھی آدمی علاقے کی بنا پر، کبھی آدمی لینگویج کی بنا پر، کبھی آدمی پارٹی کی بنا پر یونائٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک دوسرے کو اتحاد میں رکھتا ہے کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں، لہذا اس پارٹی میں جتنے بھی آدمی ہیں سب کے سب میرے اتحادی ہیں، ہم سب لوگ متفق ہیں۔ میں کنڑ ہوں، کرناٹکا کا ہوں، لہذا کرناٹک کے جتنے آدمی ہیں سب کے سب ہمارے اتحادی ہیں۔ میں بیری یا اردو بولنے والا ہوں، لہذا میرے لینگویج کے جتنے بھی آدمی ہیں سب کے سب وہ میرے اتحادی ہیں، مجھ سے متفق ہیں، متحد ہیں، میں ان کے ساتھ اتحاد رکھتا ہوں۔ لیکن اسلام ہمیں کس بنا پر
اسلام ہمیں کس بنیاد پر اتفاق کا درس دیتا ہے، کس بیس پہ اسلام ہمیں متحد کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے؟ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں دیکھیں کسی علاقے کا ذکر ہوا نہیں ہوا، کسی خاص لینگویج کا ذکر ہوا نہیں ہوا، کسی کنٹری کا ذکر ہوا نہیں ہوا، کسی رنگ و نسل کا ذکر ہوا نہیں ہوا۔ کیا ذکر ہوا؟ ایمان کا ذکر ہوا۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان سب کے سب بھائی بھائی ہیں، چاہے علاقہ کچھ بھی ہو، چاہے رنگ و نسل کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی لینگویج کا بولنے والا ہو، چاہے وہ آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، آپ چاہے کالے ہیں یا گورے ہیں، چاہے آپ کے کنٹری کا آدمی ہے یا آپ کی کنٹری کا آدمی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی ہے اگر صاحب ایمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کو اسے بھائی ماننا چاہیے۔ یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ تمہارا اتحاد علاقہ کی بنا پر، لسانیات کی بنا پر، کسی رنگ و نسل کی بنا پر نہیں ہے، تمہارا اتحاد ایمان کی بنا پر ہے۔ جو آدمی کبھی علاقے کی بنا پر کرتا، بھائی آج آپ کے علاقے میں ہوں لہذا میں آپ سے اتحاد رکھتا ہوں، اتفاق، کل علاقہ بدل لوں گا، آپ سے متحد نہیں رہوں گا۔ کبھی میں یہ لینگویج بولتا ہوں اس لیے آپ کا اتحاد، بھائی کل میں دوسرا لینگویج سیکھ لوں گا، ان کا اتحادی بن جاؤں گا، آپ کا میں اتحادی نہیں رہوں گا۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ جو بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس بات کا وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ مجھے تا حیات باقی رہنا ہے۔ جب تک ہماری زندگی رہے گی کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رہنا ہے۔ بندہ مومن یہ سوچتا ہے، اہل ایمان یہ سوچتا ہے، لہذا ان کا اتحاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ تا حیات ہوتا ہے، زندگی بھر ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان کا اتحاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارا اتحاد ایمان کی بنا پر ہے، تمہارے اسلام کی بنا پر ہے، اور یہ اتحاد اتنا مضبوط ہے، یہ اتنا پختہ اتحاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال کے اندر لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف تھا، جو ان کے درمیان آپس میں پھوٹ تھی، جو ان کے درمیان انتشار تھا آپس میں، جو دشمنی تھی، اگر اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آپ ساری دنیا کی دولت لٹا دیتے، ان کے درمیان آپ اتحاد پیدا کرنے کے لیے دنیا کی ساری دولتیں آپ لٹا دیتے، ساری پراپرٹی ختم کر دیتے، دنیا میں جتنے بھی دولت ہے سب کے سب آپ اتحاد قائم کرنے کے لیے لٹا دیتے، تب بھی آپ اتحاد نہیں کر پاتے۔ آدمی پیسے کا بڑا لالچی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایک پارٹی ہے، کوئی آدمی آپ کی پارٹی کا اتحاد، آپ کی پارٹی سے اتحاد نہیں رکھتا ہے، آپ کی پارٹی کا مخالف آدمی ہے، اسے چند ہزار دے دو، ہزار میں نہیں مان رہا ہے تو لاکھ میں دے دو، بس آپ کے گریبان تلے آ جائے گا، آپ کے پیروں تلے آ جائے گا، آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایسا اختلاف تھا، یہ جو اہل مدینہ آپ کو بڑے مہمان نوازی کے طور پر بڑا والہانہ استقبال کر کے یہاں آپ کو رکھے، آپ کو گھر بار مہاجرین کے لیے اپنے دل سینے سب کچھ کھول دیے، سب کچھ قربان کر دیے اسلام کے واسطے، اگر آپ ان کے اختلاف کو مٹانے کے لیے دنیا کی سب چیزیں لٹا دیتے، ساری چیزیں ختم کر دیتے، تب بھی آپ اتحاد قائم نہ کر پاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اتحاد قائم کر دیا۔ یعنی جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے،
اسلام پہ نہیں تھے، ایمان پہ نہیں تھے، تو بڑا ان میں انتشار تھا، اختلاف تھا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کو اپنایا، اہل ایمان بنے، جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے ان میں ایسی اتحاد پیدا کر دی، ایسی اتفاق پیدا کر دی کہ انسانیت کی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں ہمیں ایسے اتحاد دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، نہ اس سے پہلے بھی نہ اس سے بعد میں بھی، کہ اتنے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، کہ ان کی دشمنیاں 1-2 سال تک نہیں، 20-30 سال تک نہیں، بلکہ صدیوں تک ان کی دشمنیاں چلتی۔ اتنے بڑے بڑے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن جس طرح سے مہاجرین کا استقبال کرتے ہیں، مدینہ سے آنے والے نہتے مسلمان، مظلوم مسلمان کے وہ جس طرح استقبال کرتے ہیں، اور جس طرح سے اپنی ساری چیزیں قربان کر کے سب اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، ایسے اتحاد انسان نے اپنی نظروں سے دیکھے نہیں تھے، ایسے اتحاد اس روئے زمین پہ کسی نے دیکھے نہیں تھے۔ تو یہ ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اتحاد قائم کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے ایسا اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ ایمان کے ذریعے سے آپ کے دل میں بسنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کے ذریعے سے ایسا اتحاد قائم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے بیکار ہے، دنیا کی ساری سیاستیں چوپٹ ہیں، دنیا کی ساری پراپرٹی ضائع ہیں۔ کلمہ توحید کے ذریعے سے، آپ کے ایمان کے ذریعے سے ایسا اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ آپس کا اتحاد اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اتحاد کسی لینگویج کی بنا پر نہیں ہے، ہمارا اتحاد علاقہ کے بنا پر نہیں ہے، ہمارا اتحاد کالے گھورے کی بنا پر نہیں ہے، ہمارا اتحاد کسی نسل کی بنا پر نہیں ہے، شیخ اور پٹھان ہونے کی بنا پر نہیں ہے، ہمارا اتحاد ہمارے ایمان کی بنا پر ہے، ہمارا اتحاد ہمارے ایمان کی دولت کی بنا پر ہے، ہمارے دین کی بنا پر ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب اس طرح کے آدمی اپنے دل میں سوچ رکھتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو تو بڑی آسانی سے سلجھ جاتے ہیں۔ آدمی ایک دوسرے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو بڑی آسانی سے اختلافات حل کر لیے جاتے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں، آج اور آنے والے دنوں میں بھی مسلمانوں کے درمیان یہ اتحاد، یعنی ہمارے ملک میں ہمیں اس اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، بڑی شدید ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ اس ملک میں اپنی شخصیت کی بقا چاہتے ہیں، آپ اپنے نسل کی ایمان کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ آپ کی آنے والی نسل مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھے، آپ کی آنے والی نسل کلمہ توحید کے علمبردار ہو، آپ کے بچے، آنے والے آپ کے بچے کلمہ توحید کے پیروکار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں، تو آپ کو اس کلمے کی بنا پر، ایمان کی بنیاد پر آپ کو اتحاد قائم کرنی ہے تمام مسلمانوں کو اس ملک میں، تاکہ آنے والی ان کی نسل ایمان کو پہچانے، اسلام کو پہچانے، علاقہ کی بنا پر یونٹی قائم نہ کرے، پارٹی کی بنا پر یونٹی قائم نہ کرے، بلکہ اپنے ایمان کی بنا پر یونٹی قائم کرے، ورنہ آپ کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ آدمی جب اللہ نے ایمان کو آپ کی اتحاد کی بنیاد بنائی، اگر آپ اتحاد کی اس بنیاد کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں جاتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، کہیں اور بھی آپ کھسک لیتے ہیں، سرک لیتے ہیں، تو آپ کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، انتشار ہو سکتا ہے۔ کل کوئی منافق اٹھ کر کے آپ کو بھی کہہ دیا کہ یہ بحری ہے، یہ اردو ہے۔ آپ کے جو یہاں اتنے دنوں سے لوگ متحد ہیں، متفق ہیں، آپ ماشاءاللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جیتے ہیں، کل کوئی منافق اٹھ کر کے کہہ دے گا یہ بحری ہے، یہ اردو ہے، اور لوگوں میں
اختلاف پیدا کر دے گا۔ لہذا جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے تو ہمیشہ کیا رکھنا ہے ذہن میں کہ ہمارا اتحاد کس بنا پر ہے؟ ایمان کی بنا پر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم علاقے بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے لینگویج بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا سوشل اسٹیٹس بدل جائے، لیکن ہمارے دل کا جو ایمان ہے وہ بدلتا نہیں۔ لہذا اس ایمان کی بنا پر، اس ایمان کی بنیاد پر جو ہمارا اتحاد و اتفاق ہے وہ بھی بدلتا نہیں۔ وہ تا قیامت مسلمانوں کے اندر ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قائم رکھے، اس جذبے کے ساتھ ہم جیتے ہیں تب آپ کا اتحاد و اتفاق قائم رکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی کر سکتا ہے مولانا ہمارے درمیان تو ماشاءاللہ بہت اختلاف ہے، آپ کبھی ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بحری اردو ہمارے، ہم تو ماشاءاللہ بڑے ہی متحد ہیں، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جانے کہ جیسا میں نے کہا کہ دائیں بائیں اگر دیکھنے لگے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ مسجد میں اعتکاف کے غرض سے بیٹھے تھے، آپ کی بیوی آئی صفیہ رضی اللہ عنہا، رات کا وقت تھا، جب آپ بات کر کے چھوڑنے جانے لگے تو دو آدمی کا گزر ہوا، دو صحابی کا گزر ہوا، جلدی جلدی گزر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا، بلائے اور کہا یہ عورت میری بیوی ہے۔ تو دونوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب کے وقت کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ آپ پر ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں لیکن مجھے ڈر ہوا، جان لو کہ شیطان تمہارے دل میں، تمہارے رگوں میں، انسان کے جسم میں ایسے بستا ہے جیسے تمہارے خون دوڑتے ہیں، اسی طرح کے شیطان دوڑتے ہیں، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو جب آپ کی اتحاد ایمان کی بنا پر ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ دائیں بائیں دیکھ کر کے کبھی اس چیز کو ایشو بنا لیے، کبھی ادھر ایشو بنا لیے تو شیطان کو موقع مل جائے گا، کوئی منافق اٹھے گا اور اختلاف و انتشار ڈال دے گا۔ لہذا ہمیشہ ایمان کی بنا پر، ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متحد کیا ہے، لہذا ایمان کی بنا پر آپ متحد رہیں، ورنہ کبھی دکھتا ہے کہ آدمی آؤٹ وارڈلی، آدمی ظاہری طور سے لگتا ہے کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہے، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ملے ہوئے نہیں رہتے، ہمیں دکھتے ہیں آپس میں ملے نہیں رہتے، بلکہ آپس میں اختلاف رہتے ہیں، ان کے دل ادھر سے ادھر رہتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ میں بیان کر دوں، امام قرطبی رحمہ اللہ سورہ نساء جو آیت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام بھی کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم الرجل زوجک، آپ کا شوہر نیک ہے، اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ تو پھر عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر دن میں روزہ، اب دیکھیے شوہر مرد میاں بیوی کے درمیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا دلی الفت ہوتی ہے، ایسی دلی محبت ہوتی ہے، ان میں ایسے اتحاد ہوتا ہے کہ جیسی محبت اور کسی چیز میں نہیں دیکھی گئی۔ وہ عورت اسی طرح بولی پھر کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ نعم الرجل زوج، آپ کا شوہر اچھا ہے، نیک ہے۔ تو ایک آدمی پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی، یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، یہ اپنے شوہر کی یہ شکایت کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ دن میں وہ روزہ رکھتا ہے، رات میں بھی قیام کرتے رہتا ہے، یہ بیچاری اکیلی بستر میں پڑی بور بور ہوتی رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شکایت کر رہی ہے کہ یہ دن میں بھی روزہ رکھتا ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، یہ رات میں بندہ بھی قیام کرتے رہتا ہے، یہ عورت اکیلی بستر میں پڑی پڑی بیچاری بور ہوتی رہتی ہے۔
تو کبھی ایسا لگتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بلا کر کے فیصلہ کیا. اس میں کہنے کا کیا ہے کہ کبھی آدمی کو لگتا ہے کہ ظاہری طور سے بڑے متحد ہیں، متفق ہیں، لیکن اندر سے اختلاف ہوتا ہے. تو جب آدمی ایمان کو بنیاد بنا کر کے اپنے اتحاد نہیں کرتا ہے تو بڑے اس میں انتشار ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اختلاف کیسے، اختلاف آدمیوں کے درمیان کیسے ہوتا ہے، یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے. اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر دیکھیں، جیسا کہ ہم نے کہا اوس اور خزرج، ان کے درمیان اگر میں ان کے اختلاف کو بیان کروں، ایک بہت بڑے مورخ ہیں ابن الاثیر رحمہ اللہ، اپنی تاریخ الکامل کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلاف ہوا، ایک لڑائی ہوئی، جبکہ دونوں کے دونوں قبیلہ کدھر سے آئے؟ یمن سے بھاگ کر کے کدھر آئے ہیں؟ مدینہ آئے ہیں. اوس اور خزرج کی ہسٹری دیکھیں گے کہ دو اوس اور خزرج دو بھائی تھے. یمن میں جب سد مارت تھا، وہ بڑی ہسٹری ہے، تو ادھر سے بھاگ کر کے، یمن سے بھاگ کر کے ادھر آئے ہیں. دونوں مدینہ میں بسے ہیں. دونوں جب بس گئے، ان میں پہلا اختلاف ہوتا ہے. کیسے اختلاف جب ہوتا ہے تو 120 برس تک چلتا ہے. لڑائی 120 برس تک چلتی ہے، چلتی رہتی ہے، خونریزی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان میں آدمی کم پڑ گئے. آدمی کم پڑ گئے کہ ہمارے اتنے سارے آدمی چلے گئے، اتنے سارے آدمی خونریزی میں مر گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہجرت کر کے آتے ہیں، تب ان کی لڑائی بند ہوتی ہے. 120 سال اتنی بڑی لڑائی، اتنا بڑا اختلاف کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ چھوٹی چیز ہے. دیکھیں جب آدمی اپنا اتحاد ایمان کی بنیاد پہ نہیں رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. کہا کہ ایک آدمی نے بازار میں گھوڑا بیچنے لایا. گھوڑا بیچنا، گھوڑا بھائی گھوڑا ہو گھوڑی ہو کوئی بھی لے لے. آدمی آیا بازار میں، کہا کہ یہ گھوڑا بیچتا ہوں، لیکن گھوڑا مدینہ کے سب سے زیادہ جو ریسپیکٹڈ آدمی ہے وہ لے گا. گھوڑا میں بیچ رہا ہوں لیکن گھوڑے کو لینے والا کون؟ ایسا آدمی لے جو مدینہ میں سب سے زیادہ عزت دار ہے، مدینہ میں جو آدمی سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ ہے وہ آدمی یہ گھوڑا لے. تو ایک آدمی نے گھوڑا لے لیا. تو دوسرے قبیلہ والے نے کہا یار تم گھوڑا اس کے دے دی، وہ کیسے رسپیکٹ زیادہ ہو گیا؟ ہمارے قبیلے والا، ہمارے خاندان والا اس سے زیادہ رسپیکٹڈ ہے. تو دوسرے کا نہیں، ہمارے قبیلے والا تمہارے قبیلے کے آدمی سے زیادہ عزت دار ہے. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں. لہذا اسی میں لڑائی ہوئی، اسی میں لڑائی ہوئی، اور اتنی بڑی لڑائی ہوئی، اتنی بڑی لڑائی ہوئی، 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، لڑائی چلتی رہی. 120 سال تک لڑائی چلتی رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہجرت کر کے گئے تب لڑائی ختم. سوچ رہے ہیں کتنی چھوٹی سی بات تھی. گھوڑا کون لے گا بھائی؟ گھوڑا گھوڑی گدھا گدھی کوئی بھی کچھ بیچے، کوئی بھی لے لے، لیکن گھوڑا کون لے گا؟ اس میں لگا دیا کہ سب سے زیادہ عزت دار آدمی لے گا، سب سے زیادہ جو رسپیکٹفل ہے اس میں وہی لے گا. یہ لگا دیا تو آپس میں لڑنے لگے. خونریزی کی، خون کی ندیاں بڑھ گئی، صدیوں تک ان کی لڑائی ہوتی رہی. تو جب ایمان کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہوتا ہے، قبیلے کی بنا پر ہوتا ہے، میرا قبیلہ متحد ہے، ہمارے علاقے کے آدمی سب متحد، ہماری جو لینگویج بولتے ہیں وہ سب کے سب متحد ہیں، دوسرے کو ہم کیا بھی سوچتے نہیں. تو ایسی بڑی بڑی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو جایا کرتی ہیں. حالانکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کی وجہ سے ہم اس میں شریک نہیں ہوتے، یا اتحاد اپنے علاقائی بنا پہ کرتا ہے، قبیلے کی بنا پر کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ آدمی بڑا جاہل ہے، بہت ہی بڑا جاہل ہے. لہذا ایمان کی بنا پر جو اتحاد ہوتی ہے، اسلام کی بنا پر جو اتحاد ہوتی ہے وہی قائم رہتی ہے. ورنہ دیکھتے ہیں دوسروں میں بھی، جیسے آپ کو بتا دوں کرناٹکا کی ایک مثال دیتا ہوں میں. غالباً میں اسے
اور 2022 میں ایک نیوز میں پڑھا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، چمراج نگر کے ایک گاؤں ہے ہیگوتارا اس گاؤں کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں وہ ندھی لنگایت وہ لوگ بستے ہیں ادھر، بڑے کاسٹ والے۔ تو ایک دن ایک عورت آتی ہے، دلت عورت، اور اس گاؤں کے ٹینک سے پانی پی لیتی ہے۔ ایک دلت عورت آتی ہے اور اس ہیگوتارا کے گاؤں کے ٹینک سے پانی پی لیتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ تو ہماری ٹینک کو ناپاک کر دی، یہ خبیث عورت، یہ دلت عورت کدھر سے آئی، ہمارے ٹینک کو ناپاک کر گئی۔ لہذا گائے کے منہ سے، گائے کے پیشاب سے اس ٹینکی کو چھڑک کر کے اس ٹینکی میں گائے کا پیشاب ڈال کر کے اسے پاک کی۔ یہ دلت عورت آئی، ہمارے ٹینک سے پانی پی، ہمارا ٹینک ناپاک ہو گیا، اس کو گائے کے پیشاب سے پاک کرو۔ لہذا گائے کے پیشاب اس میں ڈالیں۔ بڑے فرقے کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے براہمن یہ وہ کہتے ہیں، گائے کے پیشاب کو ڈال کر کے ٹینک کو پاک کی۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کی نیوز ہے، دوسرے بھی جو مین اسٹریم میڈیا اس میں بھی دکھائی گئی ہے۔ تو کیا ہوا اس پہ کہ ایک کون آدمی دلت دوسرے آ گئے تو پانی پائی، وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کی بھی پاؤں ہیں، تمہیں بھوک لگتی ہے وہ بھی بھوکی ہو سکتی ہے، تم جس طرح سے پیاس سے تڑپتی ہو بھائی انہیں بھی پیاس لگی ہوگی، پی لیے تو تمہارا ٹینک ناپاک ہو گیا۔ ہمارے اسلام میں کیا سکھاتا ہے، کوئی بھی بندہ اگر اس طرح سے کسی کو حقیر نظر سے دیکھا تو لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، مثقال ذرۃ من کبر، کہ کوئی بھی آدمی اگر اس طرح سے سلوک کرتا ہے، کسی کو اس طرح سے حقارانہ انداز میں دیکھتا ہے تو بہت بڑا ہو گیا، اتنا چھوٹا سا بھی ایسا سلوک رہا تو لا يدخل الجنہ، ایسا آدمی جنت نہیں جائے گا، ایسا آدمی کے لیے جنت میں انٹری نہیں۔ جتنا بڑا وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، کسی کو ایسے حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی انٹری نہیں ہے جنت میں۔ تمہیں حقیر نگاہ سے کیسے دیکھنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی بنا پر متحد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارا ایمان تمہاری اتحاد کی بنیاد ہے، تم نے کیسے کر لیا کہ وہ دلت ہے، وہ فلاں ہے اور اس کی وجہ سے پانی پینے سے روکیے؟ اس طرح سے کسی نے کیا تو چاہے ان کے جتنے بھائی نے کیا ہو، وہ آدمی مغرور ہے، گھمنڈی ہے، اس کے دل میں کبر ہے، اور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدمی کی انٹری نہیں دیتا جنت میں۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو وہ آدمی آپ کا بھائی بن گیا، چاہے رنگ میں کوئی ہو، نسل میں کوئی ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کسی بھی علاقہ کے رہنے والا ہو، کوئی بھی لینگویج بولنے والا ہو، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اہل ایمان بن جاتا ہے، تو آپ کو بھائی ماننا آپ کا فرض بنتا ہے۔ آپ کے چاہے جتنے بھی یہ وہ ہوں اسے پیچھے رکھو، نہیں تو زیادہ ادھر ادھر کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو مار کے بھگا دیا جائے گا۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سالم جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہیں آزاد کر دیا، آزاد کردہ ایک غلام تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسجد قباء میں وہ امامت کراتے تھے، ان کے پیچھے ابو بکر اور عمر بھی رضی اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ اسلام کیسا ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، کیسا کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلام ہو سکتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو تمہیں بھائی ماننا ضروری ہے۔ لہذا سالم ایک آزاد کردہ غلام ہونے کے باوجود بھی مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے کہ جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اہل توحید بن جاتا ہے، اہل ایمان بن جاتا ہے، تو آپ کا وہ بھائی بن جاتا ہے۔ بھائی ماننا آپ کو ضروری ہے۔
ایسا درس ہمیں اسلام دیتا ہے، ایسا ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان جو اتحاد ہو وہ کبھی لینگویج کی بنا پر نہیں ہو، کبھی علاقہ کی بنا پر نہیں ہو، ورنہ شیطان آپ کے درمیان بھی اختلاف ڈالے گا، تمام مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالے گا۔ ایک کاش آج کے مسلمان اگر دنیا والے انما المؤمنون اخوہ تو بہت پڑھتے رہتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں پڑھا جاتا ہے، جب بھی اتحاد کی باری آتی ہے، جب بھی اتحاد کے درس کے بارے میں کوئی بیان کرنا ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا معنی ہے کہ ایمان کی بنا پر تم بھائی بھائی ہو؟ اگر اہل اسلام اس چیز کو جان لیتے تو آج ہمیں فلسطین کے اندر نہتے مسلمانوں کی لاشیں نہ دیکھنا پڑتی، ہمیں روتی بلکتی مائیں نہ دیکھنا پڑتی، ہمیں بچوں کے سسکتے اور بلکتے چہرے نہ دیکھنا پڑتے، ہمیں معصوم جانوں کی لاشیں نہ دیکھنا پڑتی، اگر مسلمان انما المؤمنون اخوہ کو سمجھ لیتے۔ لہذا کبھی بھی اتحاد آپ کے درمیان ایمان کی بنا پر ہے، اسے ہمیشہ کبھی بھی اسے اپنے ذہن سے جانے نہ دیں، ورنہ آپ کے درمیان بھی پھوٹ پڑ سکتا ہے، آپ کے درمیان بھی اتحاد کا پارا بکھر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہمارے درمیان اتحاد کی بنیاد کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي لعربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا كلكم من ادم وادم من تراب او كما قال صلى الله عليه وسلم رواه احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہمیں آپس میں ایمان کی بنا پر متحد کیے، ایمان کی بنا پر اتحاد کا درس دیے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اتحاد کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، کلکم من آدم، سب کے سب آپ کل الناس من آدم، سب کے سب چاہے جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لہذا سب کے سب چاہے جتنے بھی انسان ہوں، جتنے بھی یہاں بلند ہو جائیں، کالے ہوں گورے ہوں کالے ہوں، عربی ہوں اجمی ہوں، کسی کو کسی پر برتری نہیں، سب کے سب انسان ہونے کے ناطے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کسی کا مقام ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے، تو لہذا تمام بنی آدم کو، تمام انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ سب کے سب آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، لہذا اپنے باپ کی طرح بنو۔ اور آدم علیہ السلام کیا تھے؟ اہل ایمان تھے۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد تھے۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تعالوا الی کلمہ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب اور اسی طرح سے جتنے بھی انسان ہیں بسنے والے، آؤ اسی کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اس کلمے پہ متحد ہو جائیں۔ سارے کے سارے انسان، دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، اور کوئی بھی مذہب کے آدمی ہو، سب کے اگر کتابوں میں دیکھیں گے، چینجنگ کے باوجود بھی، بدلاؤ کے باوجود بھی، یہ کلمہ آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں کہ رب ہمارا ایک ہے، معبود برحق ہمارا ایک ہے، لہذا انسانوں اس کلمے پہ تم سب کے سب متحد ہو جاؤ۔ تو اسلام میں جہاں
آپس میں اتحاد کا درس دیتا ہے، وہیں ہمارا دین دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو بھی اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کلمہ توحید پہ متحد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو انما المؤمنون اخوہ کی آیت پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ تمام بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی کلمہ توحید پر متحد کرے۔ جہاں بھی مسلمان آپس میں اختلاف میں ہیں، انتشار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے درمیان اتحاد و اتفاق ڈال دے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت کرے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور کرے۔ فلسطین میں بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت دے یا انہیں ہلاک کر دے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون